بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ احباب، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج دوسرا سبق ہے، اور اس دوسرے سبق میں چند باتیں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات نیک اولاد کی خواہش کرنا کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے، نیک اولاد کی خواہش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، اس پر لاکھوں انعامات کیے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت بھی بے مقصد اور فضول نہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ خاص اہمیت کی حامل ہے، لیکن نیک اولاد کی نعمت دنیا کی ہر نعمت پر مقدم ہے، اس کے آگے ہر نعمت ہیچ ہے، کوئی نعمت اس کے مقابل کی نہیں ہے۔ اگر انسان کو نیک اولاد جیسی نعمت میسر ہو تو گویا اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اگر اس سے محروم ہے تو دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی وہ محروم ہے۔ جس بیوی سے اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے وہ سب بیویوں پر سبقت لے جاتی ہے، وہ اگرچہ زیادہ حسین نہ بھی ہو تو وہ بہترین نین و نقش سے محروم ہونے کے باوجود بھی دل میں گھر کر جاتی ہے، خاوند کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے، خاوند کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے کہ دنیا سے چلی جانے کے بعد بھی اس کے دل میں بستی رہتی ہے۔ یہ نیک اولاد کی ہی برکتیں ہیں کہ خاوند ہر خوشی غمی کے موقع پر اس کو یاد کرتا ہے اور اس کے درجات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے۔ نیک اولاد یقیناً اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ایک ثمر آور درخت کی مانند ہے، جس کے لیے ابتدا میں محنت کی جاتی ہے، تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں، لیکن جب یہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، اس کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے اور شاخیں پھل سے جھک جاتی ہیں تو پھر یہ صرف باغبان کے لیے ہی خوشیاں نہیں لاتا بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی خوشی و مسرت کا باعث بنتا ہے۔ باغبان بھی اس سے پھل حاصل کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اسی وقت میسر آتی ہیں جب باغبان نے اس درخت کی تیاری کے لیے خوب محنت کی، زمین کو اچھی طرح نرم کیا، بیج کی اعلیٰ قسم کو تلاش کیا۔ لیکن اگر بنجر سی زمین میں سوکھا سا بیج ڈال دیا اور ایک مضبوط تنے والے پھلدار درخت کی امید لگا کر بیٹھ گیا تو یہ پھر باغبان یا تو عقل سے عاری ہے یا پھر باغبانی سے وہ ناآشنا ہے۔ والدین اور نیک اولاد کا معاملہ بھی پھلدار درخت اور باغبان سے ملتا جلتا ہے۔ والدین کو بھی اپنے گلشن کو سجانے کے لیے باغبان کی طرح محنت کرنا پڑتی ہے، بلکہ باغبان کی محنت و والدین کی محنت کے آگے ہیچ ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس کی اہمیت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ تو جب نیک اولاد دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے تو اس کے لیے محنت بھی اسی کے حساب سے ہے۔ ذرا سکول کے بچوں پر آپ غور کرو، وہ بچے جن کا مقصد صرف پاس ہونا ہوتا ہے تو وہ امتحان کے قریب ہلکی پھلکی سی محنت کر کے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن جن کی منزل اونچی اور مقصد بلند ہو، جن کی خواہش یہ ہو کہ وہ سکول میں اول آئے، بورڈ کے امتحان میں پوزیشن حاصل کرے اور وہ میڈیکل کا انتخاب کیا ہوا ہو، اس کی خواہش یہ ہو کہ میرا میڈیکل میں میرٹ بن جائے، تو اب یہ طلباء، یہ سٹوڈنٹ ابتدا ہی سے سخت محنت کرتے ہیں، گرمی ہو یا سردی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، ان کو نہ دھوپ کی پرواہ ہوتی ہے نہ بارش سے ڈرتے ہیں، بس ہر وقت اپنے مقصد کے حصول کے لیے سخت محنت جاری رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جن کو نیک اولاد کی خواہش ہوتی ہے،
जिन की तमन्ना ये होती है कि ऐसी औलाद हो जो हुकूकुल्लाह को भी पूरा करे और हमारे हुकूक भी अदा करे, हमारे लिए भी जरिया निजात हो और दूसरों के लिए भी रोशनी का मीनार हो, तो औलाद मीनार हो, तो ऐसी औलाद जैसी नेमत से मिलने से कबल उसके लिए तैयारी करते हैं। और वो बागबान और तालिब इल्म की तरह सख्त मेहनत करते हैं, बागबान की तरह जरखेज जमीन और उम्दा बीज की तलाश में होते हैं, और तालिब इल्म की तरह वो मुसलसल मेहनत करते हैं। तो अगर मेरी तालिबात, अगर आप नेक औलाद वाकई चाहती हैं, आप चाहती हैं कि नेक औलाद हो और इस बात को समझती हैं कि नेक औलाद वाकई दुनिया की सबसे कीमती नेमत है, तो फिर उसके हुसूल के लिए हमें उनके उन वालिदैन से रहनुमाई लेना होगी जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बेमिसल नेमत से माला माल किया है। मैं चंद मिसालें आप हजरात के सामने उन वालिदैन की रखता हूं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक औलाद से माला माल किया है। सबसे पहले हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी नेक औलाद का तज़किरा करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगरचे पूरी ही जिंदगी मुसलमानों के लिए उसवा हसना है, लेकिन आज के दर्स में, आज के सबक में जो ज़ेरे बहस है वो उनकी नेक औलाद है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो बेटे अता किए, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त आजमाइश के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें गुजारा। एक आजमाइश खत्म नहीं होती तो दूसरी आजमाइश आ जाती, और तीसरी एक नहीं दूसरी नहीं खत्म होती तो तीसरी आ जाती। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि बीवी बच्चों को जंगल में छोड़ के आए, जहां परिंदा तक नहीं है, और वहां छोड़ के आए। और फिर यह आजमाइश पूरी नहीं हुई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़बह करें। उन्होंने उस पर भी अल्लाह के हुक्म को की तामील करते हुए उस पर भी चल पड़े। तो ये मिसाल बयान करने का मकसद ये कि अगर नेक औलाद की तमन्ना हो तो इस बात को जरा तमाम तालिबात गौर से सुने। अगर नेक औलाद की तमन्ना हो तो खुद को भी पहले नेक होना पड़ेगा। देखा नहीं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा दिन अल्लाह की इबादत करते थे, तौहीद परस्त थे और दीन की दावत दिया करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बदले में औलाद भी नेक अता फरमाई है। तो अगर नेक औलाद चाहती हैं, उसकी तमन्ना रखती हैं, तो खुद को भी नेक बनना पड़ेगा, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ना पड़ेगा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लम की उसवा हसना पर चलना पड़ेगा और उस काम से नफरत का इजहार करना होगा जो नेक औलाद के हुसूल में रुकावट हो। यूं तो नेक औलाद के हुसूल के लिए पूरी जिंदगी ही किताब और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिस पर खास तवज्जो की जरूरत है और जिनका जिक्र मैं मुख्तसरन आप हजरात के सामने कर देता हूं कि जिनके जिक्र करने के साथ उनको अपनाकर आप अपनी औलाद को नेक बना सकती हैं। सबसे पहली बात शादी, कि शादी के बाद मियां बीवी मिलते हैं जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद जैसी नेमत से नवाजते हैं, क्योंकि शादी के बगैर तो औलाद मुमकिन नहीं। मियां बीवी का मिलाप होगा तो उस मिलाप के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद की नेमत से नवाजते हैं। गोया के शादी औलाद के हुसूल के लिए बुनियाद है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो यकीनन अल्लाह ताला नेक औलाद भी अता फरमाएंगे, लेकिन अगर बुनियाद नाकिस हुई, उसमें शैतान से रहनुमाई ली गई, उसमें ख्वाहिशात को पूरा किया गया, किताब और सुन्नत को पसे पुष्ट डाल दिया गया, तो फिर औलाद की तमन्ना तो की जा सकती है लेकिन नेक होने की तमन्ना नहीं की जा सकती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग जिहालत की वजह से या फिर इल्म होने के बावजूद चश्म पोशी कर जाते हैं, हिंदुओं और सिखों के तरीकों को अपनी शादी ब्याह में राइज करते हैं। जब तक ढोल ना बजे, जब तक बाजे ना बजे, उस वक्त तक हमारी शादी मुकम्मल नहीं होती। तो आप अंदाजा लगाइए, ये शादी एक नई जिंदगी की इब्तिदा है। जब बुनियाद रखी जाए मकान की तो वो मजबूत ना हो तो आगे मकान कैसे मजबूत होगा।
جب آپ کی شادی ہی دین کے مطابق نہ ہو تو نیک اولاد کی تمنا کیسے کر رہے ہیں؟ تو مختصر یہ کہ اگر نیک اولاد کی تمنا ہو تو پھر شادی بھی نیک ہونی چاہیے، شریعت کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہونی چاہیے۔ اگر ابتدا میں شیطان نے پورے جشن منائے تو اولاد کو گمراہ کرنا تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دوسرا کام کرنا ہے وہ والدین کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے نیک اولاد کی ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یردہم دعاؤہم ثلاثہ، اللہ رب العزت 3 بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اور ان میں سے ایک والد اور والدہ کا بھی ذکر ہے کہ والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں بیٹا خراب ہو گیا ہے، بیٹی خراب ہو گئی ہے، تو ان کی صحت کے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تمام بہنوں سے، تمام خواتین سے میری التجا ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی تنہائی میں بیٹھ جائیں، مصلی بچھا کے اپنے بیٹے کے لیے مانگیں، اپنی بیٹی کے لیے مانگیں، دوسروں کے لیے مانگتے ہیں۔ جب تنہائی میں بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے مانگیں گے تو اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ دیکھا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سب سے پہلے نیک اولاد کی دعا کی ہے، رب حب لی من الصالحین۔ سورہ صافات میں آتا ہے اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریہ، اے اللہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے جناب سے صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اور فرمایا کہ عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی دعا بھی قرآن مجید میں موجود ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں، جب بھی اپنے بچے کو دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں کہ بگڑ رہی ہیں تو اس وقت مصلی کو لے لیں، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھیں، اور اپنے بچوں کے لیے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، کیونکہ دلوں کے مالک کون ہیں، دلوں کو پھیرنے والے کون ہیں؟ اس بچے کے دل کو ماں کی محبت میں پھیر دیں گے، ماں کی اطاعت میں پھیر دیں گے، نیکی کی طرف پھیر دیں گے، ایسے اصول و ضوابط کی طرف پھیر دیں گے کہ جس سے والدین جسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کریں تو اس سے پہلے دعا پڑھیں، اور فرمائے کہ اس کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، یہ آپ وسلم نے خاص تاکید فرمائی ہے، نیک اولاد کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمائے کہ اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقنا، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ آج کے مختصر سبق میں چند باتیں میں نے آپ کے حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔